نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، میرا حسین ہے۔ نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، میرا حسین ہے۔ ایسا بادشاہ حسین ہے، میرا حسین ہے۔ نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے۔ خدا کے دی کا نا خدا، خدا کے دی کا نا خدا، ہر ابتدا کی ابتدا نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے اس پاک پروردگار کے بابرکت نام سے جس نے ہمارے وجود کو انمول نعمتوں سے نواز کر اشرف المخلوقات جیسا بلند درجہ عطا کیا۔ بے حد و بے حساب درود و سلام ہو آقائے دو جہان، خاتم النبیین، سید السادات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو امتی 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 پکار کر ہماری شفاعت کا باعث ہوں گے۔ بے حد و بے حساب درود و سلام ہو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اطہار پر اور اصحاب کبار پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فقراء کاملین پر کہ جنہوں نے فقر محمدی کے فروغ کے لیے سب کچھ قربان کر دیا۔ شکر ہے اللہ پاک کا کہ جس نے تحریک دعوت فقر کو سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مجز اللہ الاقدس کی سرپرستی میں محفل ذکر حسین رضی اللہ عنہ منعقد کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ تمام مشائخ بالخصوص سلسلہ سروری قادری کی روایت رہی ہے کہ محرم الحرام نہایت ادب و احترام اور سادگی سے منایا جاتا ہے۔ محفل کے باقاعدہ آغاز کے لیے تلاوت کلام پاک کی سعادت حاصل کرنے کی اسٹیج پر تشریف لاتے ہیں جناب مولانا یاسر یاسین صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، فتعالی اللہ الملک الحق لا الہ هو رب العرش الکریم، ومن يدع مع اللہ الہا آخر لا برہان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، صدق اللہ العظیم۔ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بھلا کیا تم یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ ہم نے تم کو یوں ہی بے مقصد پیدا کر دیا اور تمہیں ہمارے پاس واپس نہیں لایا جائے گا؟ غرض بہت اونچی شان ہے اللہ کی جو صحیح معنی میں بادشاہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ عزت والے عرش کا مالک ہے۔ اور جو شخص اللہ کے سوا کسی اور خدا کو پکارے جس پر اس کے پاس کسی قسم کی کوئی دلیل نہیں تو اس کا حساب اس کے پروردگار کے پاس ہے۔ یقین جانو کہ کافر لوگ فلاح نہیں پا سکتے، اور تم کہو ہمارے پروردگار ہماری خطائیں بخش دیں اور رحم فرما دیں، تو سب سے رحم کرنے والا ہے۔ سچ کہا اللہ تعالیٰ عظمت والے نے۔ جزاک اللہ۔ بشر کی سر بلندی میں بھی کوئی راز ہوتا ہے، بشر کی سر بلندی میں بھی کوئی راز ہوتا ہے، جو سر دے دے
سر میداں وہی سرفراز ہوتا ہے۔ جہاں پہ ختم ہوئی ہے حدود انسانی، جہاں پہ ختم ہوئی ہے حدود انسانی، وہیں سے پنجتن کی شان کا آغاز ہوتا ہے۔ میں دعوت دیتا ہوں جناب رمضان باہو سروری قادری صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور کلام پیش کریں۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ مصطفیٰ دیال دا کمال ویکھیا، مصطفیٰ دیال دا کمال ویکھیا، راضیاں ناؤتے ذل جلال ویکھیا، راضیاں ناؤتے ذل جلال ویکھیا، مصطفیٰ دیال دا کمال ویکھیا، مصطفیٰ دیال دا کمال ویکھیا، راضیوں نوت ذل جلال ویکھیا، راضیوں نوت ذل جلال ویکھیا، وکھرا زمان تو حسین دا وپارے، مال ایسا قیمتی جو رب خریدار ہے، مال ایسا قیمتی جو رب خریدار ہے، اے دہر موتی بے مثال ویکھیا، اے دہر موتی بے مثال ویکھیا، راضیوں نوت ذل جلال ویکھیا، راضیوں نوت ذل جلال ویکھیا، واقعہ حسین دا نہیں بھولدا جہان تو، وکھرا نہیں ہویا شاہ کدی وی قرآن تو، وکھرا نہیں ہویا شاہ کدی وی قرآن تو، نیز فاطمہ دلال ویکھیا، نیز فاطمہ دلال ویکھیا، راضیوں نوت ذل جلال ویکھیا، راضیوں نوت ذل جلال ویکھیا، ظالماں دے ظلم جیتا پہنچ اختتام نو، قافلہ مسافراں دا ٹرے پیا شام نو، قافلہ مسافراں دا ٹرے پیا شام نو، سیداں دا بلند اقبال ویکھیا، سیداں دا بلند اقبال ویکھیا، راضیوں نوت ذل جلال ویکھیا، راضیوں نوت ذل جلال ویکھیا، امام زین العابدین قافلہ سالار ہے، بھاوے ہیں بیمار ہاتھ اٹھ بھی مہار ہے، امام زین العابدین قافلہ سالار ہے، بھاوے ہیں بیمار ہاتھ اٹھ بھی مہار ہے، چیرتے نہیں ذرا وی رنج تے ملال ویکھیا، چیرتے نہیں ذرا وی رنج تے ملال ویکھیا، راضی نوت ذل جلال ویکھیا، راضی راضیوں نوت ذل جلال ویکھیا، سوچ دیئے میں
دا حال جو غریب دل نہیں منے دا یارو کیویں اے طبیب دل نہیں منے دا یارو کیویں اے طبیب میں نے امام دا جو حال ویکھیا میں نے امام دا جو حال ویکھیا اس ویلے چہرے تے جلال ویکھیا اس ویلے چہرے تے جلال ویکھیا مصطفیٰ دیال دا کمال ویکھیا مصطفیٰ دیال دا کمال ویکھیا راضیوں ناؤت ذوالجلال ویکھیا سادیاں حقیقتاں لوگ نہیں پہچان دے اوتھے ہم ساڈے اُتے ویل امتحان دے اوتھے ہم ساڈے اُتے ویل امتحان دے بھاویں اساں رنج تے ملال ویکھیا بھاویں اساں رنج تے ملال ویکھیا کر کے ناموں کوئی سوال ویکھیا مصطفیٰ دیال دا کمال ویکھیا مصطفیٰ دیال دا کمال ویکھیا راضیوں ناؤت ذوالجلال ویکھیا راضیوں ناؤت ذوالجلال ویکھیا تیرے خزانے وچ مولا کیڑی تھوڑے صدقہ شہیداں دا تو اے دا بچہ موڑ دے تیرے خزانے وچ مولا کیڑی تھوڑے صدقہ شہیداں دا تو اے دا بچہ موڑ دے زندہ ہویا لوکاں اکھاں نال ویکھیا زندہ ہویا لوکاں اکھاں نال ویکھیا راضیوں ناؤت ذوالجلال ویکھیا راضیوں ناؤت ذوالجلال ویکھیا مصطفیٰ دیال دا کمال ویکھیا مصطفیٰ دیال دا کمال ویکھیا راضیوں ناؤت ذوالجلال ویکھیا اپنے تاخیر پیندے بالوی کو ہے نے لوکاں دے تائن سیدہ موئے وی جوائے نے اپنے تاخیر پیندے بالوی کو ہے نے لوکاں دے تائن سیدہ موئے وی جوائے نے راہی گھرانہ لجپال ویکھیا راہی گھرانہ لجپال ویکھیا راضی ناؤت ذوالجلال ویکھیا راضی ناؤت ذوالجلال ویکھیا مصطفیٰ دیال دا کمال ویکھیا مصطفیٰ دیال دا کمال ویکھیا راضی ناؤت ذوالجلال ویکھیا راضی ناؤت ذوالجلال ویکھیا سبحان اللہ۔ معزز خواتین و حضرات، حاضرین محفل اور آن لائن جو اس محفل کو دیکھ رہے ہیں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات پاک مجسم عشق، وفا و ثابت قدمی کا پیکر تھی۔ دنیا میں جب بھی ثابت قدمی کی داستانیں لکھی گئیں، ان سب میں صرف واقعہ کربلا ہی صبر و ہمت، استقامت و ثابت قدمی اور عشق کی وہ واحد داستان ہے جس کی مثال آج تک نہیں ملتی اور تا قیامت نہیں ملے گی۔
کیونکہ اسے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شیر خدا کے لاڈلے اور جگر گوشائے جناب زہرہ بطول، امام عالی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے نورانی لہو سے رقم کیا۔ حسین میرا، حسین تیرا، حسین ان کا، حسین ان کا، حسین سب کا، حسین رب کا، وہ خشکیوں کا، وہ سمندروں کا، وہ صوفیوں کا، وہ کلندروں کا۔ حسین اگر نہ شہید ہوتا تو آج گھر گھر یزید ہوتا، نبی کی سنت عیاں نہ ہوتی، خدا کے گھر میں اذان نہ ہوتی۔ میں دعوت دیتا ہوں سلطان محمد عبداللہ اقبال سروری قادری صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور ذکر حسین کی اس محفل میں بیان فرمائیں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، صدق اللہ العظیم۔ معزز خواتین و حضرات اور اس محفل کی لائیو ٹیلی کاسٹ میں شامل ہونے والے میرے بھائیوں اور بہنوں، آج کے بیان کے باقاعدہ آغاز سے پہلے ایک چیز آپ کو بتانا ضروری ہے کہ اس بیان کو تیار کرنے میں مجھے کن مراحل سے گزرنا پڑا، کیونکہ اس میں ایک اہم چیز پوشیدہ ہے جو کہ جاننا ضروری ہے۔ اس بیان کو تیار کرنے کے لیے میں نے جید علماء کی کتب خریدی، گوگل پہ کافی ساری ریسرچ کی، یوٹیوب پہ کافی ساری ریسرچ کی، جو بھی میرے پاس ریسورسز اویلیبل تھے، آرٹیکل بھی پڑھے۔ واقع کربلا کے جو واقعات ہیں، یا آپ دوسرے الفاظ میں کہہ سکتے ہیں کہ واقع کربلا کا جو ظاہر ہے وہ ہر جگہ تھوڑی بہت تبدیلی کے ساتھ مل جاتا ہے، لیکن واقع کربلا کے پس پردہ جو حقیقت ہے اس سے کوئی پردہ نہ اٹھا سکا، یا آپ دوسرے الفاظ میں کہہ سکتے ہیں کہ واقع کربلا کا جو باطن ہے اس سے کوئی پردہ نہ اٹھا سکا۔ لیکن جب میں نے اپنے مرشد کریم سلطان العاشقین حضرت سید سلطان محمد نجیب الرحمن مجد اللہ الاقدس کی تصنیف مبارکہ حضرت امام حسین اور یزیدیت کا مطالعہ کیا تو یہ بات حق ہے کہ آپ نے واقع کربلا کو ظاہر کے واقعات کے ساتھ بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے باطن کو بھی بیان کیا ہے، اور اس کا سلطان الفقر پبلیکیشن نے انگلش ترجمہ بھی شائع کیا ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی آپ میں سے کوئی طالب مولا واقع کربلا کو کنسیپچولی پڑھنا چاہتا ہے اور اس کو سمجھنا چاہتا ہے، اس کے ظاہر کے ساتھ اس کے باطن کو بھی سمجھنا چاہتا ہے، تو پھر اس کتاب کا مطالعہ ضروری ہے، ورنہ آپ ظاہر کے واقعات میں ہی پھنسے رہ جائیں گے۔ اس لیے یہ کتاب آج 10 محرم کے موقع پہ اسپیشلی 50% ڈسکاؤنٹ کے ساتھ موجود ہے، اگر کوئی خریدنا چاہے تو وہ اسٹال سے خرید سکتا ہے۔ میرے بھائی اور بہنوں، جو آیت میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت کا ترجمہ بتانے سے پہلے ایک چیز آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ حقیقت ہے، واقع کربلا سے پہلے جو عشق تھا وہ عیاں نہیں تھا، وہ چھپا ہوا تھا، لیکن واقع کربلا میں عشق عیاں ہو گیا اور کھل کے سامنے آ گیا۔ بقول شاعر، مجھے عشق ہے تو حسین سے، مجھے عشق شاہ زمن سے ہے، ہوا کیسے تن سے وہ سر جدا، جہاں عشق ہو وہیں کربلا۔ تو جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کے ساتھ میں بعد میں ایک اور آیت بھی تلاوت کروں گا۔ اگر ہم واقع کربلا کو قرآن کی نظر میں دیکھنا چاہیں کہ واقع کربلا کیا ہے، تو ان 2 آیات کو سمجھنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 207 ہے جو میں نے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ نے فرمایا بعض لوگ ایسے بھی ہیں
جو اللہ کی رضا کے لیے اپنی جان قربان کر دیتے ہیں، یعنی جنت دوزخ کے لیے نہیں یا کسی اور چیز کے لیے نہیں، اللہ فرماتا ہے اپنی رضا کے لیے۔ اور جو عربی میں صیغہ استعمال ہوا ہے اس رضا کا مطلب یہ ہے کہ طاقت ہوتے ہوئے اللہ کی رضا کے لیے جان قربان کر دینا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اس آیت کو سمجھنا ضروری ہے کیونکہ اللہ پاک نے آزمائش کی جتنی بھی صورتیں قرآن پاک میں بیان کی ہے، واقعہ کربلا میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے عشاق نے وہ تمام آزمائشیں برداشت کی۔ جتنی بھی صورتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آزمائش کی بیان کی ہیں۔ آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ یقیناً ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، دشمن کے ڈر سے، بھوک اور پیاس سے، جان اور مال سے اور پھلوں کی کمی سے۔ ابھی دیکھنا ضروری ہے کہ کس طرح یہ جو اللہ تعالیٰ نے صورتیں بیان فرمائی ہیں، اللہ تعالیٰ نے کیسے واقعہ کربلا میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے عشاق کو آزمایا۔ سب سے پہلے نمبر پہ دشمن کے ڈر سے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کا جو لشکر تھا، آپ کے جو عاشق تھے، جو طالبان مولا تھے، ان کی تعداد کتنی تھی؟ 72۔ اور 72 جتنے آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اس سے بہت کم جگہ پہ جو اندر چھوٹا برآمدہ ہے اس میں 72 آ جاتے ہیں۔ اور یزیدی ملعون لشکر کتنا تھا؟ 30,000۔ اور 30,000 لشکر تھا جو پہلی دفعہ آ گیا اور مسلسل پیچھے سے کمک آ رہی تھی، یعنی فوجی مدد آ رہی تھی، بستے آ رہے تھے، گھوڑے آ رہے تھے، اسلحہ آ رہا تھا، اونٹ آ رہے تھے، مسلسل فوجی مدد آ رہی تھی۔ تو آپ اندازہ کریں کہ دشمن کے ڈر سے کیسے آزمایا ہوگا۔ اور ان کے عاشقوں کو سلام ہے کہ وہ کس پائے استقلال سے، جمع مردی سے وہاں کھڑے رہے۔ بھوک اور پیاس دوسرے نمبر پہ ہے، بھوک اور پیاس۔ بھوک اور پیاس سے کس طرح آزمایا کہ میدان کربلا سے دریائے فرات گزرتا ہے۔ یزید ملعون نے دریائے فرات کا پانی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اہل نبوت خاندان کی عظیم ہستیوں پہ اور آپ کے عشاق پہ وہ پانی بند کر دیا۔ اور ہمارے مرشد کریم سلطان العاشقین حضرت سید سلطان محمد نجیب الرحمن مجد اللہ الاقدس اپنی تصنیف حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزیدیت میں فرماتے ہیں، اس دریائے فرات والے واقعے کو بڑے خوبصورت انداز میں بیان فرماتے ہیں۔ آپ رقم تراز ہیں کہ دریائے فرات کا پانی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے عاشقوں کی پیاس تو اس لیے نہ بجھا سکا کیونکہ ان پہ دریا کا ایک قطرہ بھی بند تھا، جبکہ یزید ملعون لشکر کی پیاس اس لیے نہ بجھ سکی کہ وہ پیاسا ہی اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے خون کا تھا۔ پھر اس سے اگلی آزمائش آتی ہے مال کی۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، آپ اندازہ لگائیں، آپ کے بچے بھی ہیں، بہن بھائی بھی ہیں، آپ کے گھر بھی ہیں، آپ کی جائیدادیں بھی ہیں۔ جب یہ عشاق کا قافلہ چلتا ہے، مکہ سے کوفہ کے لیے روانہ ہوتا ہے، تو ساری جائیدادیں چھوڑ دیں۔ ان کو پتہ ہے کہ ہم شہید ہونے جا رہے ہیں، ساری جائیدادیں چھوڑ دی۔ آج کے دور میں کون اپنا گھر چھوڑتا ہے، کون اپنے مرشد کے لیے کوئی چیز قربان کرتا ہے؟ حضرت سید سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں کوئی لاکھوں میں سے ایک طالب ہوتا ہے جو اپنا سب کچھ مرشد کے لیے قربان کر دیتا ہے۔ تو مال قربان کرنے کی تو انہوں نے مثال قائم کر دی۔ پھر اگر جان قربان کرنے کی بات کی جائے، وہ تو کمال ہی کر دیا کہ نہ صرف جان قربان کر دی بلکہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے عشاق کے سر مبارک کاٹ کر نیزوں پر لٹکائے گئے۔ صرف نیزوں پر نہیں لٹکائے گئے بلکہ کوفہ، شام اور دمشق میں گھمائے گئے۔ اس زمن میں ایک واقعہ بیان کروں گا کہ حضرت منہال بن عمر فرماتے ہیں کہ جب
حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک یزید کے دربار میں پیش کیا گیا تو یزید ملعون نے حکم دیا کہ آپ کے سر مبارک کو 3 روز تک دمشق میں گھمایا جائے اور تمام دروازوں پر لٹکایا جائے۔ تو حضرت منہال بن عمر فرماتے ہیں خدا کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جب آپ کے سر مبارک کو گلیوں میں گھمایا جا رہا تھا تو ایک شخص آپ کے سر مبارک کے سامنے سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا، اور جب وہ اس آیت پر پہنچا ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، یعنی اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اصحاب کہف اور رقیم ہماری نشانیوں میں سے ایک عجوبہ ہے۔ اصحاب کہف اور رقیم ہماری نشانیوں میں سے ایک عجوبہ ہے۔ تو حضرت منہال بن عمر فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کے مبارک لب ہلے اور آپ نے فرمایا اصحاب کہف سے میرا قتل ہو جانا اور میرے سر کو لیے پھرنا، گلیوں میں لیے پھرنا عجیب تر ہے۔ اور میرے بھائیوں اور بہنوں، آپ خود اندازہ لگائیں کہ عجیب تر کیسے نہ ہو کہ ادھر اصحاب کہف دنیا کے ظلم و ستم سے ڈر کے انہوں نے غار میں پناہ لے لی، اور ادھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے عاشقوں نے ظلم و ستم کے سامنے اپنا سینہ سپر کر دیا اور ان کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ تو پھر آپ بتائیں یہ کس طرح واقعہ عجیب تر نہ ہوا؟ پھر آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ اصحاب کہف اتنے سال غار کے اندر سوئے رہے اور انہوں نے کوئی تکلیف برداشت نہ کی، اور ادھر عشاق کا یہ حال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آزمائش کی جتنی صورتیں بیان کی ہیں وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے عشاق نے برداشت کی، پھر آپ کا سر کو گلیوں میں لیے پھرنا کیسے عجیب تر نہ ہو؟ پھر آپ اس چیز کو دیکھیں کہ اصحاب کہف نیند کے بعد خود زندہ ہو گئے، اور ادھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر کٹوانے کے بعد پورے اسلام کو زندہ کر دیا۔ بقول مولانا محمد علی جوہر قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ خواجہ محی الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کا شعر ہے، شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ یعنی آپ فرماتے ہیں کہ شاہ بھی حسین ہیں اور بادشاہ بھی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، دین کا نام بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور دین کو پناہ دینے والے بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ نے اپنا سر دے دیا مگر یزید کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دیا، اور یہی وجہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، آج کا بیان کوئی روایتی بیان نہیں ہوگا کہ جس طرح ہم واقعے کے ظاہر کو بیان کیا جاتا ہے اور محفل ختم ہو جاتی ہے، بلکہ آج کے بیان کے 3 حصے ہوں گے۔ پہلے حصے میں ہم بات کریں گے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام تسلیم و رضا کی، کہ آپ کس طرح مقام تسلیم و رضا پر فائز تھے، اور اس کے دوسرے حصے میں ہم بات کریں گے
کہ اسلام کیسے زندہ ہوا، واقعہ کربلا کے بعد اسلام کیسے زندہ ہوا، اور پھر تیسرے حصے میں ہم بات کریں گے کہ ایک طالب مولا کے لیے واقعہ کربلا میں کیا سبق ہے۔ تو آتے ہیں پہلے حصے کی طرف۔ جو پہلا حصہ ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام تسلیم و رضا کیا ہے، تو مقام تسلیم و رضا کو دیکھنے سے پہلے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ مقام تسلیم کیا ہے اور مقام رضا کیا ہے۔ اس کی بہت ہی سادہ اور آسان تعریف یا ڈیفینیشن ہمارے مرشد کریم سلطان العاشقین حضرت سید سلطان محمد نجیب الرحمن مد اللہ الاقدس نے فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں، غور کریے گا ذرا، آپ کی توجہ درکار ہے تاکہ اگلی بات آپ کو سمجھ آئے۔ آپ فرماتے ہیں نزول تقدیر سے پہلے تقدیر کو مان لینا مقام تسلیم ہے، اور نزول تقدیر کے وقت اللہ کی رضا پہ قائم رہنا مقام رضا ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی خواہشات کو چھوڑ کے اس بات کو تسلیم کر لیں کہ اللہ تعالیٰ جو بھی کرے گا بہتر کرے گا، وہ ہم سے بہتر پلان کرنے والا ہے۔ یہ مقام تسلیم ہے۔ اور رضا یہ ہے کہ جب آزمائش آ جائے پھر اللہ کی رضا پہ قائم رہا جائے کہ جو پہلا وعدہ اللہ سے کیا تھا تسلیم کے وقت، رضا کے وقت وہ وعدہ وفا کرنے کا وقت ہوتا ہے، تو اس پہ قائم رہا جائے۔ اب دیکھتے ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام تسلیم و رضا کو۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب 4 یا 5 سال کے تھے تو آپ کی شہادت کی خبر آ گئی۔ کافی ساری سینکڑوں ایسی احادیث موجود ہیں، میں کچھ روایات بیان کروں گا جن سے بات آپ کو کلیئر ہو جائے۔ ایک حدیث حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ فرماتی ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے گھر میں کھیل رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو دیکھ رہے تھے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ خبر دی کہ یا رسول اللہ، آپ کا یہ جو بیٹا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ان کو آپ کی امت شہید کر دے گی۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے میدان کربلا کی مٹی بھی لا کے دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ مٹی دیکھی، اس مٹی کو گلے سے لگایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مٹی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی اور کہا جب یہ اس مٹی کو سنبھال کے رکھنا، جب یہ مٹی خون میں تبدیل ہو جائے تو سمجھ لینا کہ میرے بیٹے کو شہید کر دیا گیا۔ پھر ایک اور بھی روایت میں آتا ہے کہ یہاں تک یہ بتایا گیا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 60 ہجری کے آخر میں اور 61 ہجری کے شروع میں شہید کیا جائے گا۔ پھر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ میں یہ بات مشہور تھی اور عام تھی، ہر کوئی جانتا تھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 61 ہجری کے شروع میں شہید کر دیا جائے گا۔ پھر ایک روایت میں آتا ہے حضرت اسبغ بن نباتہ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جنگ صفین سے واپس آ رہے تھے، تو راستے میں جب میدان کربلا سے گزرے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے قافلے کے خیمے لگانے کی جگہ ہے، یہ ان کے سواریوں کی جگہ ہے، اور یہاں پہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون کیا جائے گا۔ تو یہ بات تو ہر کسی کو پتہ تھی، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو پتہ ہی تھی، آپ کے ساتھ جو عاشق تھے ان کو بھی پتہ تھا کہ جب وہ مکہ سے روانہ ہوئے تو وہ ادھر شہید کر دیے جائیں گے۔ تو آپ پھر اندازہ لگائیں ان کے مقام تسلیم و رضا کا کہ آپ 5 سال کے تھے، وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا آپ کے مقام تسلیم و رضا کا، اور 56 سال اور 5 ماہ 15 دن کی عمر میں آپ شہید ہوئے، آپ نے جان شہادت نوش کیا۔ تو اس پورے عرصے میں آپ مقام تسلیم و رضا پر فائز رہے، اور صرف مقام تسلیم و رضا پر فائز نہیں رہی، یہ بات سمجھیے گا۔ ایک میں مثال آپ کو دوں گا، اگر ایک مریض کو ایک ڈاکٹر بتا دے کہ تمہاری 10 دن کی زندگی ہے، 10 دن بعد تم مر جاؤ گے، تو وہ جو 10 دن ہے نا، وہ اس کی موت سے اس کے لیے زیادہ سخت ہوں گے، موت اس کے لیے آسان ہوگی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نزول تقدیر تب ہی شروع ہو جاتا ہے جب موت کی خبر آ جائے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اصل میں
جو رضا ہے آپ نے 51 سال کی عمر رضا کے مقام پہ گزاری ہے، تسلیم کے مقام پہ نہیں گزاری، رضا کے مقام پہ گزاری ہے۔ اور رضا بھی ایسی رضا یہ نہیں ہوتی، یہ بھی ایک رضا کا مقام ہے کہ بندہ کچھ کر نہ سکتا ہے اور اللہ کی رضا پہ راضی ہوگی، یہ رضا ہے لیکن چھوٹے لیول کی رضا ہے کیونکہ بندہ کچھ کر نہیں سکتا۔ اصل رضا تو یہ ہے کہ تصرف ہوتے ہوئے بھی بندہ کچھ نہ کرے، یہ رضا کا مقام ہے۔ اس زمن میں ایک واقعہ بیان کروں گا۔ حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب واقع کربلا کے بعد آپ واپس مدینہ تشریف لے کے جا رہے تھے تو آپ کے پاؤں میں گلے میں بیڑیاں تھیں، ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں تھیں، تو جب مدینہ میں داخل ہونے لگے تو مدینہ والوں نے دیکھ کے رونا شروع کر دیا اور آپ کے بے بسی پہ نعرے لگائے کہ مطلب پریشان ہوئے۔ تو حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں خبردار کیا ہماری بے بسی پہ رو مت، اور آپ نے اشارہ کیا اور آپ کے اشارے سے آپ کی بیڑیاں اور ہتھ کڑیاں ٹوٹ کے دور جا گری۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس کو ہماری بے بسی نہ سمجھو، یہ ہم نے اللہ کی رضا اور اس کی خوشی کے لیے ہم نے جام شہادت نوش کی ہیں ہمارے خاندان۔ اور میرے بھائی اور بہنوں، یہ تو عقل بھی کہتی ہے، اصحاب کہف کا واقعہ تو آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کے ظلم و ستم سے اور ظالم بادشاہوں سے اور ظلم و جبر سے پناہ دے دی اور اتنے سال سلائے رکھا۔ تو کیا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا کوئی انسان دنیا میں ان کے رتبے کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کیا وہ تصرف نہیں رکھتے تھے؟ کیا وہ اللہ سے دعا نہیں کر سکتے تھے؟ لیکن نہیں، آپ نے ایسا نہیں کیا، آپ نے اللہ کی رضا پہ راضی رہے اور آپ کے اشاعت بھی اللہ کی رضا پہ راضی رہے۔ اس سلسلے میں کہ ایک اور واقعہ بیان کروں گا کہ حضرت ابو نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ اصحاب کے ساتھ ایک جنگل میں تھے تو کافی دن جنگل میں گزر گئے، وہاں پہ کافی پیاس لوگوں کو لگ رہی تھی تو کوئی پانی کا انتظام نہیں تھا۔ حضرت ابو نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 نفل پڑھے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی پانی کی۔ تو جب پانی کی دعا کی تو آپ کے گھوڑے نے زمین پر ایڑی ماری اور وہاں سے چشمہ پھوٹ نکلا۔ اگر حضرت ابو نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے کے پیر مارنے سے، ایڑی مارنے سے چشمہ پھوٹ سکتا ہے تو کیا درائے فرات حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اشارے سے ادھر کو مڑ نہیں سکتا تھا؟ لیکن نہیں، آپ رضا کے مقام پہ تھے، آپ تصرف ہوتے ہوئے بھی اپنی طاقت استعمال نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہمارے مرشد کریم مجزی اللہ الاقدس نے اپنی کتاب حضرت امام حسین اور یزیدیت میں بیان فرمایا ہے۔ اس میں ایک لائن بتاؤں گا اور وہ ایک لائن بڑی خوبصورت ہے، اس کو سمجھیے گا۔ اس لائن سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کے رتبے کا کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ حضرت سید سلطان محمد نجیب الرحمن مجزی اللہ الاقدس فرماتے ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت حتیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے نواسے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے جگر گوشی ہیں، اس لیے ان کا کائنات میں کوئی انسان بھی رتبے میں مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اب میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ وہ ابھی اس تقریر کے اس حصے کی طرف آنے لگا ہوں جو کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ اس حقیقت سے پردہ کسی نے بھی نہیں اٹھایا۔ جس مصنف کی بھی میں نے کتاب پڑھی ہے اس نے ایک دوسرے کو کاپی کیا ہے اور صفحات کو بھرنے کی کوشش کی ہے، جبکہ ہمارے مرشد کریم نے چھوٹی سی تصریف میں اس کا ظاہر اور باطن بھی بیان کر دیا ہے۔ تو میں ابھی آپ کو وہی بتاؤں گا کہ واقع کربلا کی حقیقت کیا ہے اور اسلام زندہ کیسے ہوا ہے۔ اصل میں اسلام زندہ ہونا ہی اس کی حقیقت ہے۔ تو اس سلسلے میں 2 چیزیں سمجھنا ضروری ہیں، تب آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی۔ ایک ہوتی ہے ظاہری خلافت
ظاہری خلافت یہ ہوتی ہے کہ دنیا کا انتظام اور نظام چلانے کے لیے جو خلافت ہوتی ہے، اور ایک ہوتی ہے باطنی خلافت، یعنی باطن میں قدم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ہونا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب ہونا۔ یہاں جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا تھا کہ میں اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، وہ خلیفہ ہونا اصل میں وہ عظیم ہستی ہوتی ہے جس کے پاس باطنی خلافت ہو۔ تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو جو ظاہری خلافت تھی اور جو باطنی خلافت تھی وہ ایک ہی ہستی کے پاس ہوتی تھی۔ پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھی دونوں خلافتیں، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5 سے 6 ماہ کے بعد ظاہری خلافت سے دستبردار ہو گئے، اور آپ جب دستبردار ہوئے تو آپ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، بھی غور کریے گا یہ بڑی اہم بات ہے۔ آپ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، آج سے اللہ تعالیٰ نے ظاہری خلافت اور باطنی خلافت کی راہیں جدا جدا کر دی ہیں، اور آج کے بعد یہ دوبارہ اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس باطنی خلافت تھی، جب ان کو راستے علیحدہ کر دیے گئے تو آپ نے ظاہری خلافت کو چھوڑ دیا، اور وہاں سے پھر اس کے بعد بادشاہت کا نظام شروع ہو گیا۔ یزید کے پاس تو بادشاہت آئی تھی، خلافت بھی نہیں آئی۔ خلافت تو یہ ہوتا ہے، جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب جام شہادت نوش کیا تو لوگوں نے آپ سے پوچھا کہ آپ کے بعد خلیفہ کس کو چنا جائے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس کو اپنے سے بہتر سمجھتے ہو اس کو اپنے لیے خلیفہ چن لیں۔ تو انہوں نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چن لیا۔ یزید کو تو خاندان میں ملی تھی، وہ تو خلافت بھی نہیں تھی، وہ تو بادشاہت تھی۔ اگر یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی ہے تو اگلی بات بھی آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ جس طرح ظاہری خلافت ہوتی ہے اس کی بیعت بھی علیحدہ ہوتی ہے، ظاہری خلافت کی بیعت بھی علیحدہ ہوتی ہے۔ جو باطنی خلافت ہوتی ہے اس کی بیعت بھی علیحدہ ہوتی ہے۔ جو باطنی خلافت کی بیعت ہوتی ہے اس کو بیعت التقویٰ کہتے ہیں۔ یزید اب یہ کرتا تھا ملعون، اس کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ بیعت التقویٰ علیحدہ چیز ہے اور ظاہری جو بادشاہت اس نے بنائی ہوئی ہے وہ اس کی جو بیعت ہے کہ ہم تمہارا حکم مانیں گے وہ ایک علیحدہ ہے، وہ تو تھا بھی فاسق و فاجر۔ اس کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی، اور آ سکتی بھی کیسے تھی، آپ خود اندازہ لگائیں۔ جو شخص اتنا فاسق و فاجر ہو کہ اپنی بہنوں سے نکاح کرتا ہو، جو شخص اتنا فاسق و فاجر ہو کہ اس کے گھوڑے 3 دن تک مسجد نبوی میں بندھے رہیں اور وہاں پہ لد اور گندگی پھیلاتے رہیں، وہ شخص کو یہ بات کیسے سمجھ آ سکتی ہے؟ جس شخص نے منجیک سے کعبہ پہ آگ برسائی ہو اور کعبہ کا غلاف جل گیا ہو، اس کعبہ پہ جو آگ اس نے برسائی تھی، اس آگ سے پہلے حضرت اسماعیل کی جگہ پہ جو مینڈا آیا تھا اس کے 2 سینگ جو تھے وہ بھی کعبہ پہ لگے ہوتے تھے، وہ بھی جل گئے اس آگ میں۔ تو اس شخص کو یہ بات کیسے سمجھ آ سکتی ہے؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ والوں سے بیعت التقویٰ لینے جا رہے تھے، جو کہ اس کو یہ سمجھ ہی نہیں تھی، جس کی وجہ سے وہ آپ کے خلاف کھڑا ہو گیا، اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ اس نے خاندان نبوت کی 19 عظیم ہستیوں کو شہید کر دیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ نے واقع کربلا کو بڑے ایک اپنے شعر میں، پنجابی شعر میں بڑے زبردست انداز سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خاندان نبوت کے تصرف کو بیان کیا ہے کہ وہ طاقت ہوتے ہوئے بھی کس طرح رضا کے مقام پہ تھے۔ آپ فرماتے ہیں، قوت ہوندیاں زور نہیں لایا، بیٹھے من رضائی۔ قوت ہوندیاں زور نہیں لایا، بیٹھے من رضائی، دنیا اتوں پیاسے گئے دین دنی دے سائیں۔ ایک ابھی بات کریں گے، جب آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ ظاہری اور باطنی خلافت علیحدہ چیزیں ہیں، بیعت التقویٰ علیحدہ چیز ہے اور ظاہری خلافت کی بیعت بھی علیحدہ چیز ہے، ابھی ہم دیکھیں گے کہ اسلام زندہ کیسے ہوا۔ ایک مثال دوں گا،
وہ مثال میرا دینے کو دل نہیں کر رہا، لیکن مثال آپ کو بات سمجھانے کے لیے ضروری ہے۔ اگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ یزید کی بیعت کر لیتے نعوذ باللہ، تو کیا ہوتا؟ سمجھنے کی یہ بات ہے۔ تو پھر یہ سلسلہ چل پڑتا کہ جو تمام مسلمان بادشاہ گزرے ہیں پھر وہ بات تقویٰ بھی لیتے رہتے، اور آپ اسلامی تاریخ دیکھ لیں 2 یا 3 کے علاوہ باقی سارے تو فاسق و فاجر تھے۔ پھر اصل اسلام تو آپ کو بھی پتہ ہے، آپ اپنے مرشد کریم سلطان العاشقین حضرت سید سلطان محمد نجیب الرحمن مد اللہ الاقدس کے دستے مبارک پہ جب بیعت ہوئی ہیں، آپ اپنے باطن سے پوچھیں، دل سے پوچھیں، تبھی آپ کو اسلام کا پتہ چلا کہ اصل اسلام کیا ہے۔ باہر تو اسلام کا ڈھنکا بجایا جا رہا ہے، چیز اور ہے، اسلام اور ہے، باہر اور راج ہے، لیکن ادھر آ کے جب آپ بیٹھ ہوئے تو آپ کو پتہ چلا کہ اصل اسلام کیا ہے۔ تو یہ جو اصل اسلام ادھر تک پہنچا ہے یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے تک پہنچا ہے، اس صدقے سے پہنچا ہے جو آپ کے سر نیزوں پہ لٹکا کے گھمائے گئے ہیں۔ تو میرا امید ہے کہ آپ کو یہ بات بھی سمجھ آ گئی ہوگی کہ اسلام کس طرح زندہ ہوا ہے۔ اب آپ کو مولانا محمد علی جوہر کا شعر سمجھ آیا ہوگا، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ ابھی یہ جو شعر میں نے پڑھا ہے یہاں سے ہی بیان کے تیسرے حصے کا آغاز کروں گا، شعر پہ غور کریے گا۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، ہر کربلا کے بعد، یعنی کربلا ہر دور میں ہوتا ہے۔ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی۔ یعنی حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ آسان الفاظ میں یہ فرما رہے ہیں کہ جس طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں نعرہ حق بلند کیا، حق کا علم بلند کیا یزیدیت کے خلاف، یہ ہر دور میں ہوتا ہے، لیکن جو کوفہ اور شام اور یزیدیت کی جو شکل ہے وہ بدلتی رہتی ہے، وہ اپنے انداز نئے زمانے کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ واقعہ کربلا ہر دور میں ہوتا ہے۔ ابھی جو میری بیان کا تیسرا حصہ بھی یہی ہے کہ جو واقعہ کربلا ہر دور میں ہوتا ہے، اہم چیز یہ ہے کہ اس کا حصہ کیسے بنا جائے تاکہ انسان اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو سکے۔ یہ چیز سمجھنا ایک طالب مولا کے لیے بہت اہم ہے، کیونکہ اگر یہ چیز سمجھ نہ آئے تو پھر انسان حصہ بھی نہیں لے سکتا اس واقعہ کربلا میں۔ جو اس دور کا واقعہ کربلا ہوگا اس میں حصہ بھی نہیں لے سکے گا، اس لیے یہ بات کو سمجھنا ہے آپ نے، اور یہ بات واقعہ کربلا کی روشنی میں ہم سمجھیں گے۔ آپ دیکھیں جب واقعہ کربلا ہوا اس وقت مومنین کی تعداد بہت تھی، مسلمانوں کی تعداد بہت تھی، اسلام پوری دنیا میں پھیل رہا تھا۔ یہ سمجھنے کی بات ہے کہ مومنین کی تعداد بہت تھی اور مسلمانوں کی تعداد بھی بہت تھی اور اسلام پوری دنیا میں پھیل رہا تھا، لیکن واقعہ کربلا کن کے حصے میں آیا؟ صرف 72 کے۔ وجہ کیا تھی؟ ان میں اور ان میں فرق کیا ہے؟ ایک چیز کا فرق ہے، یہ جو 72 تھے یہ اپنے امام وقت کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، اور باقی جو مسلمان اور مومنین تھے وہ اپنے امام وقت کے ساتھ نہیں تھے۔ تو اس سے ثابت یہ ہوا اگر کسی نے واقعہ کربلا میں حصہ لینا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے وقت کے امام کے ساتھ کھڑا رہے، اور بے شک اس وقت کے امام ہمارے مرشد کریم سلطان العاشقین حضرت سید سلطان محمد نجیب الرحمن مد اللہ الاقدس ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، مرکز فقر، مرکز فقر، امام مبین، نور یقین، سلطان العاشقین، سلطان العاشقین، حسینیت، حسینیت، نعرہ فقر۔ ایک اور بات سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ جو بات ابھی میں بتانے لگا ہوں یہ ہمارے پوری زندگی پہ اس کا احاطہ ہے، یہ ہمارے تمام اعمال اور سوچوں پہ اس کا پھیلاؤ ہے اگر ہم اس کو سمجھیں۔
جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے عشاق تھے، آپ کے جو عاشق تھے، ان کو یہ کہنا کہ صرف شہادت کا شوق تھا، ایسی بات نہیں ہے کہ صرف شہادت کا شوق تھا، شہادت کا شوق تھا۔ اگر ان کو صرف شہادت کا شوق ہوتا تو میں نے پہلے بتایا پوری دنیا میں اسلامی فوجیں لڑ رہی تھی تو وہ کافروں کے خلاف کہیں جا کے لڑ لیتے۔ یزید تو بظاہر کلمہ پڑھنے والا تھا، تو یزید تو بظاہر کلمہ پڑھنے والا تھا۔ اس سے یہ چیز بھی میں بتا دوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر دور کی جو یزیدیت ہوتی ہے وہ ہوتی مسلمان کے روپ میں ہے، وہ کلمہ پڑھنے والا ہی ہوتا ہے، کافر تو کافر ہوتا ہے۔ تو بات ہم یہ کر رہے تھے کہ جو عشاق تھے ان کو صرف شہادت کا شوق نہیں تھا۔ اگر شہادت کا شوق ہوتا تو وہ اتنی اسلامی دنیا میں جنگیں لڑی جا رہی تھی، جا کے کسی دستے میں شامل ہو جاتے، شہید ہو جاتے۔ ان کو اپنے امام وقت کے لیے جان دینے کا شوق تھا، اور یہی عشق ان کو میدان کربلا لے کے گیا تھا۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اپنی بات بتانے سے پہلے دوبارہ حضرت سید سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کا پنجابی بیت ہے ایک، وہ بتا دوں تاکہ آپ کو بات زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے۔ حضرت سید سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو پاکی بن پاک ماہی دے، پھر سنیے گا، جو پاکی بن پاک ماہی دے سو پاکی جان پلیتی ہو۔ یعنی آپ فرماتے ہیں کہ یعنی کوئی بھی جو نیک اعمال کرے اور اپنے محبوب کی رضا کے بغیر کرے وہ پاکی بھی پلیتی ہے۔ یعنی سادہ الفاظ میں یہ کہہ لیں کہ جو اپنے مرشد کی رضا کے بغیر بھی، اس کو خوش کرنے کے بغیر بھی آپ نیک کام کرتے رہیں تو ان نیک کام کو بھی آپ گناہ ہی جانیں۔ تو یہ بات بھی واقعہ کربلا سے ثابت ہوتی ہے کہ اگر انہوں نے شہید ہونا ہوتا تو وہ کہیں اور جا کے شہید ہو جاتے، لیکن انہوں نے اپنے ایمان کے لیے شہید ہونا تھا۔ تو یہ چیز جو میں پہلے بتا رہا تھا، یہ ہماری پوری زندگی کا احاطہ کرتا ہے۔ اس چیز سے ثابت ہوتا ہے اصل جو چیز ہے وہ اپنی مرشد کی رضا ہوتی ہے۔ صدقہ عطیات دینا اچھی چیز ہے، لیکن مرشد کی بارگاہ میں پیش کرنا افضل ترین چیز ہے۔ اللہ کی راہ میں مال دینا اچھی چیز ہے، لیکن مرشد کی بارگاہ میں اور اس کی رضا کے لیے مال قربان کر دینا افضل ترین کام ہے۔ اپنا گھر بار اللہ کی راہ میں لٹا دینا افضل کام ہے، لیکن مرشد کی خوشی کے لیے مال اور اپنا گھر بار جان لٹا دینا افضل ترین کام ہے۔ اب جب یہ چیز آپ کو سمجھ آ گئی، ابھی ایک اور چیز بھی سمجھنا ضروری ہے کہ طالب مولا میں یا جو عاشق ہے اس میں خصوصیات کیا ہونی چاہیے، وہ خصوصیات بھی ہم دیکھیں گے۔ وہ خصوصیات حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود بیان کر دی، اس لیے یہ بھی ہماری پریشانی حل ہو گئی۔ جب آپ کا قافلہ مکہ سے کوفہ کے لیے روانہ ہوا تو آپ نے اپنے عشاق سے خطاب فرمایا۔ صرف 2 لائنیں غور سے سنیے گا، 3 سے 4 خصوصیات طالب مولا کی بیان کی، عاشق کی بیان کی ہیں۔ آپ نے فرمایا، میرے ساتھ تم میں سے وہ چل سکتا ہے جو اپنا سب کچھ میرے لیے قربان کر سکتا ہو، جس کو موت کا شوق ہو اور جو دیدار الہی کا طالب ہو۔ تو یہ 3 خصوصیات عاشق میں ہونی چاہیے کہ وہ اپنے مرشد پر سارا کچھ قربان کرنے کی ہمت رکھتا ہو اور اس کو موت کا شوق ہو، اپنے امام کے لیے ڈرتا نہ ہو موت سے۔ اور تیسری چیز صرف اللہ کے دیدار الہی، یعنی آپ کہہ لیں کہ اللہ کے لیے سارا کچھ کرتا ہو، اس کا عوض نہ مانگتا ہو کہ مجھے بدلے میں یہ چیز ملے۔ تو خصوصیات بھی پتہ چل گئی۔ پھر ایک چیز ہے کہ یزیدیت کو پہچانا کیسے جائے، یہ بات سمجھنا بھی ضروری ہے۔ ابھی آپ کہہ رہے ہوں گے میں ہر بات کے ساتھ کہہ رہا ہوں سمجھنا ضروری ہے، باتیں ہی ایسی ہیں کہ سمجھنا ضروری ہے کہ یزیدیت کو کیسے پہچانا جائے۔ ابھی واقع کربلا سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ یزید کو کس نے پہچانا؟ یزید کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہچانا۔
اور ان کے عاشقوں نے پہچانا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یزیدیت کی پہچان اپنے وقت میں صرف امام وقت کو ہوتی ہے۔ اگر کسی اور ان اشاق کے علاوہ اگر کسی اور کو ہوتی کہ یہ یزید ہے اور یہ یزیدیت ہے اور یہ ظلم و جبر کا پیکر ہے تو اس کی آج پہ بیعت ہی نہ ہوتے مسلمان۔ تو اس سے ثابت یہ ہوتا ہے جو یزیدیت کی پہچان ہے وہ امام وقت کو ہوتی ہے۔ اس وجہ سے یزیدیت کی پہچان کیونکہ امام وقت کو ہوتی ہے، اسی وجہ سے وہ اپنے سچے عاشقوں کو یزیدیت سے لڑا دیتا ہے اور ان عاشقوں کو لڑاتا ہے جو اس کے اشارے پہ چلتے ہوں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عاشقوں کی مثال لے لیں کہ وہ یزیدیت سے اس لیے لڑ پڑے کہ وہ آپ کے ساتھ کھڑے تھے اور آپ کے اشارے پہ چلتے تھے۔ آپ نے کہا کوفہ چلے تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ کوفہ نہیں جانا، حالانکہ راستے میں کوفہ والوں کی بدعہدی پتہ چل چکی تھی۔ پھر ایک اور چیز ہے کہ یزیدیت کی سروپ میں ظاہر ہوتی ہے، یہ بھی واقعہ کربلا سے پتہ چلتا ہے کہ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو لشکر تھا وہ یزید ملعون کے لشکر کے سامنے ہیمہ زن ہوئے تو یزید ملعون کے لشکر میں ان اشاق کے رشتہ دار تھے، وہ ان کو کبھی مال دے کے لالچ سے بلا رہے تھے، کبھی ڈر سے بلا رہے تھے، کبھی کوئی خوف دلا رہے تھے، کبھی کوئی لالچ دے رہے تھے، لیکن وہ نہیں آئے۔ لیکن اس میں ایک طالب مولا کے لیے، ایک سچے عاشق کے لیے سمجھنا یہ ضروری ہے کہ یزیدیت عام طور پر رشتہ داروں کی شکل میں بھی ظاہر ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے انسان جب حق کے راستے میں چلتا ہے تو سب سے پہلے آپ کے رشتہ دار یا آپ کو اس راستے سے روکتے ہیں۔ پھر ایک اور ابھی دو آخری چیزیں رہ گئی ہیں جو بتاؤں گا۔ ایک تو یہ چیز واقعہ کربلا کی روشنی میں دیکھیں گے کہ مرشد جو ہوتا ہے، جو امام وقت ہوتا ہے، وہ منافق کو بھی بیعت کیوں کر لیتا ہے، یہ بھی ہم واقعہ کربلا کی روشنی میں دیکھیں گے کہ منافق آتا ہے وہ بیعت کر لیتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اس کو واقعہ کربلا کی روشنی میں دیکھیں گے۔ جب کوفیوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا تو آپ مکہ سے روانہ ہو گئے۔ راستے میں آپ کو تو پہلے بھی پتا تھا لیکن ظاہری طور پہ راستے میں بھی پتا چل گیا۔ فرزوق ایک شاعر ہے، اس نے بھی راستے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور آپ کے قافلے سے ملاقات کی اور بتا دیا کہ کوفی پھر چکے ہیں، ان کے پاس نہ جائیں۔ پھر آپ نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے بھیجا تھا، انہوں نے کوفی نے ان کو بھی شہید کر دیا اور ان کے 2 سے 4 سال کے بچے تھے ان کو بھی شہید کر دیا، 2 سے 4 سال کے بچے۔ تو آپ کو پتہ چل چکا تھا کہ کوفی پھر چکے ہیں، لیکن آپ حجت تمام کرنے کے لیے جانا چاہتے تھے کہ کل کو کوفی یہ نہ کہیں اللہ کی بارگاہ میں کہ ہم نے تو امام وقت کو بلایا تھا وہ آئے نہیں۔ تو یہی وجہ ہے میرے بھائیوں اور بہنوں، جب بھی منافق مرشد کامل اپنل سروری قادری کے پاس آتا ہے تو وہ اس کو بیعت ضرور کرتے ہیں تاکہ کل کو حجت تمام ہو سکے اور وہ بہانہ نہ بنائے۔ پھر ایک آخری بات کروں گا اور اپنی تقریر کا اختتام کروں گا، اور وہ ہے حضرت سید سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ اپنے بیت میں فرماتے ہیں، جے کر دین علم وچ ہوندا تاں سر نیزے کیوں چڑھدے ہو، جے کر دین علم وچ ہوندا تاں سر نیزے کیوں چڑھدے ہو، 18,000 جو عالم آہا اگے حسین دے مردے ہو۔ آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر دین جو ہے یہ صرف علم حاصل کرنے سے حاصل ہو جاتا تو یزید کی فوج میں 18,000 عالم تھے، 18,000 اسکالر تھے۔ اگر دین ان کے پاس ہوتا علم حاصل کرنے تو وہ تو آپ کے آگے جھک جاتے، لیکن انہوں نے تو آپ کے سر کاٹ کے نیزوں پر لٹکا دیے۔ تو اس سے ثابت یہ ہوتا ہے، حضرت سید سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دین علم میں نہیں ہے بلکہ اپنے سر کٹوا دینا اور ان کو نیزوں پہ چڑھا دینا اصل میں دین ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ یہ تھے سلطان محمد عبداللہ اقبال سروری قادری صاحب۔ حسین مثبت، حسین کامل، حسین داخل، حسین عاقل، یزید منفی، یزید ناقص، یزید خارج، یزید باطل، یہی کرشمہ ہے سچ کا واسط۔
یہی کرامت ہے کربلا کی، شہید کر کے یزید فانی، شہید ہو کر حسین باقی۔ منقبت کے پھول پیش کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں جناب محسن رضا سلطانی صاحب۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، میرا حسین ہے۔ نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، میرا حسین ہے۔ ایسا بادشاہ حسین ہے، میرا حسین ہے۔ نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے۔ خدا کے دی کا نا خدا، خدا کے دی کا نا خدا، ہر ابتدا کی ابتدا، کرم کی انتہا حسین ہے، میرا حسین ہے۔ کرم کی انتہا حسین ہے، میرا حسین ہے۔ ایسا بادشاہ حسین ہے۔ چھپا ہوا خزانہ تھا میرا، کسی کو بھی پتا نہ تھا، نہ آتے پاس ظہور میں تو میں کسی کا بھی خدا نہ تھا۔ میری کل خدائی ہے، میری کل خدائی ہے، ان کے روبرو بنی کہ پانچواں گواہ حسین ہے، میرا حسین ہے۔ کہ پانچواں گواہ حسین ہے، میرا حسین ہے۔ ایسا بادشاہ حسین ہے۔ کرے گا کون ہم سری، کسی کی کیا مجال ہے، جہاں میں ہے لحاظ سے حسین بے مثال ہے۔ یہ ہو چکا ہے فیصلہ، یہ ہو چکا ہے فیصلہ، نہ کوئی دوسرا خدا، نہ کوئی دوسرا حسین ہے، میرا حسین ہے۔ نہ کوئی دوسرا حسین ہے، میرا حسین ہے۔ نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، میرا حسین ہے۔ ایسا بادشاہ حسین ہے۔ فنا کے بعد پھر مجھے نئی حیات مل گئی، گناہوں کے عذاب سے مجھے نجات مل گئی۔ سوال جب کیا گیا، سوال جب کیا گیا ہے کون تیرا رہنما، تو میں نے کہہ دیا حسین ہے، میرا حسین ہے۔ میں نے کہہ دیا حسین ہے، میرا حسین ہے۔ ایسا بادشاہ حسین ہے۔ شہید کربلا کا غم جسے بنا گوار ہے، وہ بد نصیب بد عمل اسی پہ بے شمار ہے۔ ارے دشمن ازل، ارے دشمن ازل، تو مر ذرا لحد میں چل، پتا چلے گا کیا حسین ہے، میرا حسین ہے۔ پتا چلے گا کیا حسین ہے، میرا حسین ہے۔ نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے۔ جہاں جہاں یہ دین ہے، وہاں وہاں حسین حکمران ہے۔ یہ بات کس قدر حسین
یہ بات کس قدر ہنسی جو کہہ گئے معین الدین کہ دین کی پناہ حسین ہے، میرا حسین ہے، ایسا بادشاہ حسین ہے۔ یہی میرا سکون ہے، یہ میری عید و شان ہے، یہ مجھ سے ہے میں اس سے ہوں، یہ میرا جسم و جان ہے۔ رسول حق ہے کہہ رہے، رسول حق ہے کہہ رہے، سنے یہ ہر کوئی سنے کہ میرا عطا پتا حسین ہے، میرا حسین ہے، میرا عطا پتا حسین ہے، میرا حسین ہے۔ نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، میرا حسین ہے، ایسا بادشاہ حسین ہے۔ سبحان اللہ، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے۔ حاضرین محفل، شعبہ سلطان الفقر پبلیکیشنز جو سال ہر سال سے کتب کی اشاعت کرتا آیا ہے، حضور مرشد کریم کی مہربانی اور سرپرستی سے 100 سے زائد کتب شائع کر چکے ہیں۔ آج چند کتب کے تعارف کے لیے جو شعبہ سلطان الفقر پبلیکیشن نے شائع کی ہیں، میں دعوت دیتا ہوں انچارج شعبہ سلطان الفقر پبلیکیشنز جناب احسن علی سروری قادری صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور کتب کا تعارف کروائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور مرشد کریم سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مدظ اللہ الاقدس، مجلس خلفاء انتظامیہ اور اس محفل میں شریک تمام مرد و خواتین کو السلام علیکم۔ ناظرین، آج یوم عاشوراء کے موقع پر سلطان الفقر پبلیکیشنز نے سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی جس کتاب کا اردو اور انگریزی ترجمہ شائع کیا ہے وہ ہے عین العارفین۔ ناظرین، سوال یہ ہے کہ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کو عین العارفین کا نام کیوں دیا؟ عین العارفین کا لفظی مطلب ہے عارفین کی آنکھ، اور عارف کون ہوتا ہے؟ عارف وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو دیکھ کر اس کی عبادت کرتا ہے، جو اس کی بندگی اس کو دیکھ کر سر انجام دیتا ہے۔ تو اس کتاب میں حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے وہ تعلیمات بیان کی ہیں جو ایک طالب مولا کو عارف بنا دیتی ہیں اور انہیں ایسی بصیرت عطا کرتی ہیں کہ وہ اپنا ہر کام، اپنی ہر عبادت اللہ کو دیکھ کر سر انجام دیتا ہے۔ ناظرین، حضور مرشد کریم سلطان العاشقین مدظ اللہ الاقدس نے اس کتاب کے اردو ترجمہ کے لیے اس عاجز کو منتخب فرمایا اور اس کتاب کے انگریزی ترجمہ کے لیے محترمہ امرین مغیث سروری قادری صاحبہ کو حکم دیا۔ اس کتاب کے فارسی متن اور اس کتاب کے انگریزی اور اردو ترجمہ کے دوران حضور مرشد کریم کی رہنمائی اور مدد شامل حال رہی، اور حضور مرشد کریم کی کرم نوازی کی بدولت آج سلطان الفقر پبلیکیشنز نے یہ کتاب انگریزی اور اردو زبان میں بیک وقت شائع کی ہے، اور یہ کتاب آج سے پہلے نہ انگریزی اور نہ اردو دونوں زبانوں میں مارکیٹ میں دستیاب نہیں ہے، تو یہ آپ سلطان الفقر پبلیکیشنز کے سٹال سے اسے ضرور خرید فرمائیں۔ ناظرین، اس کے علاوہ میں ایک اور درخواست آپ سے کرنا چاہوں گا کہ حضور مرشد کریم کی زیر سرپرستی، زیر نگرانی ہر مہینے ماہنامہ سلطان الفقر لاہور شائع کیا جا رہا ہے۔
اور یہ 2006 سے باقاعدگی کے ساتھ شائع ہو رہا ہے۔ تو طالبان مولا کے لیے اس میں کامل رہنمائی موجود ہے، مگر اس کو آپ خریدتے نہیں۔ تو میری آپ سب سے درخواست ہے کہ اس کی سالانہ ممبرشپ آج لازمی لے کر جائیں۔ اگر آپ راہ معرفت پر آگے بڑھنا چاہتے ہیں، اگر آپ اللہ تعالیٰ کا قرب اور وصال حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو اپنی روٹین بنا لیں کہ باقاعدگی کے ساتھ آپ اس شمارے کا مطالعہ کیا کریں گے۔ تو اس کی سالانہ ممبرشپ ہے صرف 960 روپے۔ آپ کے دیے گئے پتہ پر ہم اس کو ہر مہینے پہنچا دیا کریں گے آپ کے گھر پر۔ تو ناظرین یہ سالانہ ممبرشپ آج ضرور لے کر جائیے گا۔ شکریہ۔ بہت شکریہ جناب احسن علی سروری قادری صاحب۔ حاضرین محفل، خواتین و حضرات اور جو آن لائن خواتین و حضرات اس محفل میں شریک ہیں، ایک ضروری اعلان سماعت فرما لیں۔ ہفتہ 21 اگست حضور مرشد کریم خانقاہ سلطان العاشقین تشریف فرمان نہیں ہوں گے۔ اتوار 22 اگست محفل نور مصطفیٰ منعقد نہیں ہوگی۔ ہفتہ 21 اگست اور اتوار 22 اگست حضور مرشد کریم خانقاہ سلطان العاشقین میں تشریف فرمان نہیں ہوں گے۔ تھوڑا سا پروگرام جو ہے اختتام کی جانب جا رہا ہے، تو میں بتا دوں کہ ترتیب کچھ اس طرح ہے کہ پہلے سلام پیش کیا جائے گا جی، جس طرح آپ کھڑے ہو کے سلام پیش کرتے ہیں اسی طرح۔ اس کے بعد ختم شریف ہوگا جی، اس کے بعد دعا ہوگی۔ تو میں نے کہا کوئی کنفیوژن نہ رہے، اس لیے میں پہلے بتا دوں جی۔ تو سلام پیش کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں جناب محسن رضا سلطانی صاحب۔ میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، السلام یا حسین، السلام یا حسین، السلام یا حسین۔ جن کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا، جن کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا، جن کے بچوں کو پیاسا رلایا گیا، جن کی گردن پہ خنجر چلایا گیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، السلام یا حسین، السلام یا حسین۔ جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، سب کچھ امت کی خاطر فدا کر دیا، گر قدر سب سپرد خدا کر دیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام۔ جن کا جنت سے جوڑا منگایا گیا، جن کو دوش نبی پر بٹھایا گیا، جس کے بھائی کو زہر پلایا گیا، جس کو تیروں سے چھنی کرایا گیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام۔ السلام والی گنین، السلام نانا حسن و حسین، السلام گلشن زہرا کے پھول، السلام
نواسائے محمد رسول یا الہی صدقائے زہرا بطول اور یہ سلام عاجزانہ ہو قبول۔ ختم شریف کے لیے میں دعوت دیتا ہوں سلطان حافظ محمد ناصر مجید سروری قادری صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور ختم شریف اور دعائے خیر کروائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم لکم دینکم ولی دین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جمیل الشیم شفیع الامم صاحب الجود والکرم واللہ عاصمہ وجبریل خادمہ والبراق مرکبہ والمعراج سفرہ وسدرۃ المنتہى مقامہ وقاب قوسین مطلوبہ والمطلوب مقصودہ والمقصود موجودہ سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمت للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین مصباح المقربین وحب الفقراء والغرباء والمساقین سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین ورب المغربین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد بن عبداللہ نور من نور اللہ یا ایہا المشتاقون بنور جمالہ صلو علیہ وآلہ وسلموا تسلیما
سب خواتین سے درخواست ہے کہ ایک دفعہ سورۃ فاتحہ اور 3 دفعہ سورۃ کل شریف پڑھ کے ہماری ملک کر دیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدہ کائنات، الصلاۃ والسلام علیکہ یا باب فقر، الصلاۃ والسلام علیکہ یا شہید کربلا، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حسن المجتبی۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یا اللہ تعالیٰ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جگر گوشہ بطول سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی یاد میں جو محفل پاک کا اہتمام کیا گیا اور اس میں جو قرآن پاک کی تلاوت کی گئی، جو نعت و منقبت پڑھی گئی، جو بیان کیا گیا، جو لنگر پاک تیار کیا گیا، یا اللہ تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ میں مقبول اور منظور فرما۔ یا اللہ تعالیٰ اس محفل پاک کا ثواب خاص کر حضور علیہ السلام کی روح مبارک کو پیش کرتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں مقبول اور منظور فرما۔ یا اللہ تعالیٰ اس کا ثواب تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی ارواح کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ یا اللہ تعالیٰ اس محفل پاک کا ثواب خاص کر سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ، حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ اور معرکہ کربلا میں آپ رضی اللہ عنہ کے جتنے عشاق اور آپ کے اہل بیت کے جتنے لوگ شہید ہوئے ہیں، یا اللہ سب کی ارواح مبارک کو پیش کرتے ہیں، اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرما۔ یا اللہ تعالیٰ اس کا ثواب خاص کر اہل بیت رضی اللہ عنہم کی ارواح کو پیش کرتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ مقبول و منظور فرما۔ یا اللہ تعالیٰ اس کا ثواب خلفۂ راشدین، تمام صحابہ کرام، صحابیات، تابعین، تبع تابعین رضوان اللہ علیہم اجمعین، ائمہ کرام، مجتہدین، مفسرین، محدثین کی ارواح کو پیش کرتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ مقبول و منظور فرما۔ یا اللہ تعالیٰ اس کا ثواب خاص کر غوث سمدانی، محبوب سبحانی، شہباز لامکانی، غوث العظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ، سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ اور تمام مشائخ سروری قادری کی ارواح کو پیش کرتے ہیں، اپنی بارگاہ میں مقبول اور منظور فرما۔ یا اللہ تعالیٰ اس محفل پاک کے صدقے اور اس کا ثواب حضور علیہ السلام کی امت میں سے جتنے مومن مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، یا اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما اور ان کے درجات کو بلند فرما۔ یا اللہ تعالیٰ تیرا کروڑ دفعہ شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے اپنی عظیم نعمت مرشد کامل اکمل کی صورت میں ہمیں عطا فرما کر ہم پر احسان عظیم فرمایا ہے اور ہمیں خوش نصیب ترین لوگوں میں سے شامل کیا ہے۔ یا اللہ تعالیٰ ہمارے مرشد کریم مدظ اللہ الاقدس کا سایہ ہم پر قائم دائم رکھ، اور یا اللہ تعالیٰ بے شک آپ مدظ اللہ الاقدس کی نگاہ مبارک اور آپ کی صحبت مبارک میں ہماری ارواح کا رزق اور ہمارے قلوب کی حیات ہے۔ یا اللہ تعالیٰ ہمارے ہادی، ہمارے مرشد کریم سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مدظ اللہ الاقدس کی صحت اور عمر میں برکت عطا فرما، اور آپ مدظ اللہ الاقدس کی قیامت تک آنے والی نسلوں میں فقر کو نمایاں رکھ۔ یا اللہ تعالیٰ تحریک دعوت فقر کو حضور مرشد کریم مدظ اللہ الاقدس کے سایہ رہنمائی میں مزید ترقیاں، مزید کامیابیاں عطا فرما۔ یا اللہ تعالیٰ ہم گناہ گار ہیں، تو مہربان ہے، ہمیں معاف فرما۔ یا اللہ تعالیٰ ہم انتہائی عاجزی اور انکساری سے تیری بارگاہ میں درخواست کرتے ہیں کہ ہمیں ایسی نصرت عطا فرما، ایسی قوت عطا فرما اور ایسا انقلابی عشق عطا فرما کہ اپنے مرشد کریم کا نام اور پیغام پوری دنیا میں عام کر دیں۔
یا اللہ تعالیٰ جن خواتین و حضرات نے اس محفل پاک میں جس طریقہ سے بھی شرکت کی، جو لوگ پاکستان بھر سے سفر کر کے آئے، جن خواتین و حضرات نے اندرون ممالک اور بیرون ملک سے آن لائن شرکت کی، یا اللہ تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ سے ان کی ظاہری باطنی مشکلات، تکلیفیں، مصیبتیں اور بیماریاں دور فرما۔ یا اللہ تعالیٰ ان کے سفر کو دین حق کی راہ پر مقبول اور منظور فرما۔ یا اللہ تعالیٰ شرکائے محفل کے قلوب کو اپنے نور سے بھر دے، ہمیں اپنی پہچان نصیب فرما، ہمیں حقیقت کی پہچان نصیب فرما۔ یا اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے شکوک و شبہات دور فرما دے۔ یا اللہ تعالیٰ بیرون ممالک سے جن خواتین و حضرات نے میرے مرشد کریم مجد اللہ الاقدس کی بارگاہ میں دعاؤں کے لیے درخواست کی ہے، ان کی ظاہری اور باطنی مشکلات اور پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ تعالیٰ اپنے محبوب باعث تخلیق کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ سے مسجد زہرا کی تعمیر میں برکت عطا فرما اور غیب سے مدد فرما۔ یا اللہ تعالیٰ مسجد زہرا کی تعمیر میں حائل تمام ظاہری باطنی مشکلات اور رکاوٹیں دور فرما اور اسے حاسدین اور منکرین کے شر سے محفوظ فرما۔ یا اللہ تعالیٰ تو ہی ہمارا حامی اور مددگار ہے۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر ہم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا، اللہم اہدنا الصراط المستقیم وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ جو ساتھی محفل ذکر حسین میں شرکت کے لیے تشریف لائے ہیں، ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور اللہ پاک سے دعا گو ہیں کہ اللہ پاک ان کی ظاہری باطنی مشکلات، بیماریاں، پریشانیاں، تکلیفیں، جو بھی ان کے مسائل ہیں، اللہ پاک ان کو دور فرمائے اور اپنے امام حسین کے وسیلہ سے دور فرمائے اور آج کے دن کے وسیلہ سے دور فرمائے۔ نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، میرا حسین ہے۔ نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، میرا حسین ہے۔ ایسا بادشاہ حسین ہے، میرا حسین ہے۔ نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے۔ خدا کے دی کا نا خدا، خدا کے دی کا نا خدا، ہر ابتدا کی ابتدا، کرم کی انتہا حسین ہے، میرا حسین ہے۔ کرم کی انتہا حسین ہے، میرا حسین ہے۔ ایسا بادشاہ حسین ہے۔ چھپا ہوا خزانہ تھا میرا، کسی کو بھی پتا نہ تھا، نہ آتے پاس ظہور میں تو میں کسی کا بھی خدا نہ تھا۔ میری کل خدائی ہے، میری کل خدائی ہے، ان کے روبرو بنی کہ پانچواں گواہ حسین ہے، میرا حسین ہے۔ کہ پانچواں گواہ حسین ہے، میرا حسین ہے۔ ایسا بادشاہ حسین ہے۔ نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، کرے گا کون ہم سری، کسی کی کیا مجال ہے، جہاں میں ہے لحاظ سے حسین بے مثال ہے۔ یہ ہو چکا ہے فیصلہ، یہ ہو چکا ہے فیصلہ، نہ کوئی دوسرا خدا، نہ کوئی دوسرا حسین۔